نہیں کہتے ہوئے اس لیے کچھ نہیں کہا. کہا کیوں نہیں, جاؤ. گئے, پھر اپنی بات انہوں نے رکھی, دستک دیے, نکلے, بات رکھی, کہا ٹھیک. گھر بھی چنوا دیا, غلام بھی دیا, اور پورے خرچے جن جن چیزوں کی ضرورت گھر میں رکھوا دیا. اور شادی کے موقع پر ایک اونٹ, اس پر غلہ لاد کے, سب میوہ لاد کے کہا اسود یہ تیرا ہے, یہ غلام بھی تیرا, اونٹ بھی تیرا, مکان بھی تیرا. ان کے نکاح میں 2 بیٹیاں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. چاہتے تو یہ ہیروں پر, جواہرات پر فاتحہ دلوا دیتے, سونے پر دلوا دیتے, درہم و دنانیر پر دلوا دیتے, لیکن دلوائے. اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, جنگ خیبر کے بعد کوئی صحابی لکھپتی سے نیچے نہیں کروڑپتی تھا. ہر صحابی کروڑپتی جتنے شریک تھے اس میں, ان کے یہاں بھی موتیں ہوتی تھیں. کسی نے پڑھایا یہ فاتحہ کا رواج, یہ پیٹ کیسے یہ چالو ہوا؟ ہمارے یہاں ہندو ملک ہے, پہلے سنسکرت ہم لوگ پڑھتے تھے, کمپلسری تھا. جو سنسکرت میں فیل وہ سارے سبجیکٹ میں فیل. ہندو دھرم کے حساب سے یہ ہے کہ یہ مرت بھوج, مرت بھوج کہتے ہیں سنسکرت میں اس کو, مرنے کے بعد جو کھانا کرتے ہیں. یہی مسلمانوں میں آ گیا, چونکہ یہ کنورٹ ہوئے ہیں, اسلام قبول کیے ہیں, تو کچھ نہ کچھ وہ اپنے ساتھ لوازمات بھی رکھے. ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, یہ ایشیا کے کچھ ممالک ہیں جہاں یہ رواج چل پڑا ہے اور یہ کرتے ہیں. اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. نمونے میں جو چیز سب سے اچھی اس میں ورائٹی کے حساب سے ہوتی ہے, کسی بھی جنس میں, گیہوں کی ہو, جو کی ہو, اور کسی چیز کی ہو, تو نمونے میں سب سے اسٹینڈرڈ دکھاتے ہیں. پورے انسانیت میں سب سے اسٹینڈرڈ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کہا نبی نے جیسے کیا ہے ویسے کرو گے. فاتحہ نبی نے کیا ہے, آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا, بیٹی کا انتقال ہوا, بیوی کا ہوا, نہیں کیے. معلوم کیا ہوا؟ فاتحہ جائز نہیں, حرام ہے. کسی صحابی نے نہیں کیا, تو یہ حرام ہے. وہ تو کہے کہ فرض اور واجب نہیں ہے, لیکن یہ کرنا حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. جو آدمی ہمارے اسلام میں, ہمارے شریعت میں ایسی چیز کا ایجاد کیا, پیدا کیا جس کا ثبوت ہم سے نہیں ہے, عرش والے سے نہیں ہے, وہ کام ہی مردود ہے. اب یہ کہتے ہیں نا مر گیا مردود فاتحہ نہ درود. ارے بیوقوفو, فاتحہ اور درود تو ہم جنازے ہی میں پڑھ لیتے ہیں, ہم سے پہلے کہاں پڑھتے ہو؟ تم پڑھتے نہیں ہو, تم مردود ہو. یہ شمس الدین قادری کے چہرے کو میں نے یہی کہا تھا, وہ سنا رہا تھا, میں نے کہا کہ یہ تو تمہارے اوپر لوٹ رہی بات, قیامت تک ہم رہیں گے. میں نے کہا الحمدللہ, اس کے 4-5 مولانا بھی تھے. میں نے کہا الحمدللہ ہم قیامت تک نہیں رہیں گے, نہ ہماری جماعت رہے گی. میں نے کہا جب سمجھتے ہو قیامت کس پر؟ مشرکوں پر قائم ہوگی قیامت. تو وہ جو سیٹھ لوگ بیٹھے تھے نا ان کے جو قادری, ارے مولانا میں کہا تھا کہ وہ نیپال والے جب رہے تو بات مت کیا کرو, سوال کے بال کی کھال نکالنا شروع کر دیتے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے پوائنٹس ہیں اس کے, قرآن خوانی کے ہوں, فاتحہ کے ہوں, درود کے ہوں, درود پڑھنے کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ سارے فاتحہ, قرآن خوانی, یہ ناجائز اور حرام کام ہے. اس سے ہم سبوں کو اللہ بچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے ثواب پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں نیک لوگ مر جاتے ہیں, ہمارے بھائی بند مرتے ہیں, ہمارے لیے بہت کچھ کر کے جاتے ہیں, ہم انہیں ثواب کیسے پہنچائیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله
الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. سیاح کی روایت ہے، بخاری مسلم میں بھی ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کروج ہو جاتے ہیں. یہیں سے ایک مسئلہ اور معلوم ہو گیا کہ آدمی مر جاتا ہے تو نہ روزہ رکھنا نہ نماز. یہ جو اذان دیتے ہیں تو نا کس کے لیے دیتے ہیں؟ جب وہ اس کو مردہ گھوشت کر دیے، کفن پہنا دیے غسل دے کے اور قبر میں اتار دیے، تو پھر اذان دینے کا مطلب کیا؟ اس کا نام اعمال ختم، کلوز، کھاتا بند، نہ نیکی کرے گا نہ برائی کرے گا، اس لیے کلوز ہو جاتا ہے. بینکوں کا معاملہ سیدھی سادھی، کچھ دنوں تک سال بھر 6 مہینہ اگر پیسہ نکالے نہ جمع نہ کرے تو کھاتا بند کر دیتے ہیں. ہوتا ہے نا کلوز. ایسے کلوز بننے کے بعد اور تم کہتے ہو کہ اذان دیتے ہیں اس لیے تاکہ وہ نماز پڑھ دے. جب وہ کھاتا ہی بند ہو گیا تو نماز کیا پڑھے گا؟ اس کا مکلف ہی نہیں رہ گیا. کہا وہ زندہ ہوتا ہے. میں نے کہا زندہ ہوتا ہے تو چل تجھ کو ہم کفن پہنا کے اتار دیں قبر میں. دیکھیں چپ ہو گیا. تو یہ کھاتے بند ہو جاتے ہیں مردے کے. یہیں سے معلوم ہوا کہ اذان دیتے ہیں یہ بدعت کرتے ہیں، اور ہر کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نام اعمال بند کر دیے جاتے ہیں، رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، کلوز کر دیا جاتا ہے. 3 کام کیا ہے یا اس کے وارثین کیے ہیں تو اس کے نام اعمال پر اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کام کیا ہے، رفاہی کام. کوئی غریب تھا، اس کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی، شادی کرا دیا. کہیں پانی کی ضرورت تھی، ٹوٹی لگوا دیا. کہیں راستہ خراب تھا، اس کی مرمت کرا دیا. سرائے بنا دیا، اسپتال بنوا دیا، اس قسم کے مدرسے بنوا دیا، مساجد بنا دیا. یہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس قسم کے بے شمار کام ہے شریعت کے اندر. یہ صدقہ جاریہ کیا. یا وہ پڑھا لکھا تھا، دین کی باتیں جانتا تھا، سکھایا. قرآن پڑھا تھا، قرآن پڑھایا. حدیث پڑھا تھا، حدیث پڑھایا. یا بھلی بات جو جانتا تھا قرآن و حدیث کے مطابق، آیت قرآنی کچھ یاد تھے، وہ اس کا ترجمہ کر کے لوگوں میں تبلیغ کرتا رہا. یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. ایک سدھرے گا وہ دوسرے کو وہ بات پہنچائے گا، تو جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ علم کے ذریعہ فائدہ آپ کو صدقہ جاریہ کے طور پر ملتا رہے گا، چاہے کتنے سال ہو جائیں. تو علم حساب سے یا قرآن حدیث مسجد میں مدرسے میں، یا کوئی غریب بچہ تھا پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس کے تعلیم پر آپ خرچ کر کے عالم بنوا دیے. جب تک وہ پڑھے گا پڑھائے گا صدقہ جاریہ کے طور پر اجر و ثواب ملے گا. اخیر میں آپ نے فرمایا او ولد صالح يدعو له. ولد کے اندر لڑکا اور لڑکی دونوں شامل ہے. کسی کے پاس اللہ نے لڑکا دیا ہے، کسی کو لڑکی دیا ہے. تو چاہے لڑکے کی صورت میں یا لڑکے کی صورت میں اپنے ماں باپ کے لیے، بھائی کے لیے، بھابھی کے لیے، نانی کے لیے، چاچی کے لیے، چاچا کے لیے، نانا کے لیے، پرنانا، لکڑ نانا، سکڑ نانا، سب کے لیے جس کے لیے دعا کرے صدقہ جاریہ کے طور پر اسے اجر و ثواب ملے گا. یہ 3 طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا. یہ بیچ میں نکال لی. عرض کر رہا تھا یہ ہندو مت سے آیا ہے. یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر فاتحہ بند کر دیے تو میرے پیٹ پر لات پڑے گا. پہلا ہمیں کوئی بلائے گا نہیں کھانے کے لیے، بند ہوگی، ظاہر سی بات ہے، کون بلائے گا. دوسری چیز فاتحہ میں جاتے ہیں تو وہ کچھ ٹیکس بھی پاتے ہیں، نذرانہ لے کے آتے ہیں، نذرانہ ملتا ہے، جسے نذرانہ کہتے ہیں. لفافے کے اندر ان کے مالی حالت پر معیشت پر ملاد بھی پڑتا ہے ملاد میں بھی ملتا ہے نا، ہے نا. تو اس طریقے سے جتنے یہ رسوم ہیں یہ ان کے پیٹ والے دھندے ہیں.
ان کو علم ہے لیکن بتاتے نہیں. یہ سب جانتے ہیں. جانتے ہیں. نگران میں میں موڑی مسجد والے نے پوچھا، میرے سسرال کے پاس ہی کا تھا شہر ٹکریا میں میرا سسرال، اور ججوا لاہور کے پاس اس کا مکان. میں نے کہا یار تو دیوبندی اور اس میں بریلیوں میں. ارے یار کہا آپ 32 سال سے ہو نا، آپ کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، اور میں دوسرے مہینے میں نئی گاڑی نکالتا ہوں، اس کو بھیج دیتا ہوں. سنڈے میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. میں نے کہا یہاں چند دن زندہ رہو گے مولانا، وہیں چلنا ہے سب کو، کس کے لیے کر رہے ہو ہیرا پھیری. کہا یار یہی صرف نہیں ہے، ایک مسئلہ اور ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہا یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ غلط کر رہے ہو تو ہم کو پہلے مار ڈالیں گے. کہ کم بات ہمارے باپ دادا اس پر عمل کرتے کرتے مر گئے، ان کا کیا ہوگا؟ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے. تو کیسے ہم ان کو سمجھائیں گے؟ یہ بھی لفڑا ہے ان کے ساتھ. بہت سے بولی سوچ رہے ہیں. بات رکھنا زہو کا یقیناً باطل ختم ہونے والا ہی ہے، جانے والا ہی ہے. حق کے ساتھ باطل نہیں رہ سکتا، جیسے آگ کے ساتھ پانی نہیں، یا پانی کے ساتھ آگ نہیں. تو اس طریقے سے آپ ڈٹے رہیے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے. اللہ ہم سبوں کو کامیابی دے، اور احسن طریقے سے پیچھا نہ چھوڑیے اور کہیے کہ دیکھو یہاں تک تو آئے. فاتحہ ضروری نہیں، فرض اور واجب نہیں، آپ کے مولوی نے کہا ہے. ہاں بالکل. تو آپ میں ان کو 2-3 بار بتا دیا، میں یہ سب جائز نہیں. نہیں ہوگی. آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ موقع ملتا نا تو آج انشاءاللہ سب کہلوا کے ہم دونوں بھائی یہاں سے جاتے، مولانا محمد اسحاق صاحب بھی اور میں بھی، کہ یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی فرض اور سنت نہیں، واجب نہیں. لیکن کیا بچے کوئی ایسے رسم سے جو ساتھ پھرا کرتے ہیں میرے کارواں کی طرح. ہاں صحیح. ہاں؟ جو ٹھیکیدار اپنے گھر کے ہیں وہی نہیں چاہتے ہیں تو کیسے ہم لٹنے سے بچ پائیں گے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل صالح کی توفیق دے، حالت میں رکھے، مومن بنا کے رکھے، اور جب لے جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا زكاة